السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ 1000 حج کے برابر ثواب اس کام کے نام۔ دوستو، لوگ اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں اور تمام معاملات ہوتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، صرف ایک حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ شیعہ روایات کے مطابق امام رضا، جس کو شیعہ اپنا 8واں امام مانتے ہیں، جو شخص ان کی قبر کی زیارت کرے گا نا، اس کو 1000 حج کے برابر کا ثواب ملے گا۔ 1000۔ دیکھا کتنا آسان طریقہ ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ ادھر مکہ شریف جاتے ہیں، ہاں، صرف ایک حج کا ثواب لینے۔ 1000 حج کا ثواب یہ ایسی ہے کہ جس طرح کوئی آپ کو 100 روپے دے اور دوسرا آدمی آپ کو 5000 کا نوٹ دے۔ ایک طرف صرف ایک حج کا ثواب مکہ، دوسری طرف 1000 کا۔ جی ہاں، وقت ضائع نہیں کروں گا آپ کا۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، عیون اخبار رضا کی دوستو روایت ہے۔ امام رضا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خراسان میں ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے جو ایک زمانے میں ملائکہ کی آمد و رفت کا مقام بن جائے گا۔ فرشتوں کی ایک فوج نازل ہوگی اور دوسری زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہوگی، اور یہ سلسلہ اسرافیل کے سور پھونکے جانے تک قائم رہے گا۔ آپ سے پوچھا گیا، فرزند رسول وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ارض طوس ہے۔ خدا کی قسم، وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اس ٹکڑے پر جو شخص آ کر میری زیارت کرے گا تو گویا اس نے رسول مقبول کی زیارت کی۔ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھے گا۔ میں اور میرے آبا قیامت کے دن اس کی شفیع ہوں گے، یعنی شفاعت کریں گے۔ 1000، دیکھو بھائی کتنا زبردست سسٹم ہے۔ آپ کا خرچہ بھی بچے گا ہیں، اور جو ثواب ہے وہ بھی 1000 کے برابر۔ ادھر ایک حج اور ادھر 1000۔ آگے سنیں، آگے 10 نمبر روایت ہے۔ احمد بن ابی نصر بزنتی کا بیان ہے کہ میں نے امام رضا کے ایک مکتوب میں یہ جملے پڑھے، ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میری زیارت خدا کے ہاں 1000 حج کے مساوی ہے۔ میں نے ان کے فرزند یعنی ان کے بیٹے امام تقی سے پوچھا، مولا 1000؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، جو ان کے حق کا عارف بن کر زیارت کرے گا تو اسے 1,00,000 حج کا ثواب ملے گا۔ پہلے ہم جو ایک حج کرتے ہیں نا، پہلی روایت تھی 1000، اب اور کم بڑھ گیا ہے، اب 1,00,000 ہو گیا ہے۔ مطلب کچھ بھی صاف پتہ لگتا ہے یہ روایات گڑی گئی ہیں۔ یہ کس نے گڑی ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ باقاعدہ شیخ صدوق نے چپٹر باندھا ہے اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں کہ امام رضا کی جو زیارت کرے گا نا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، شیعہ حضرات بڑی تعداد میں جاتے ہیں ایران بڑی تعداد میں جاتے ہیں شیعہ۔ وہاں پہ امام رضا صاحب کی جو مزار ہے وہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہی روایات ہوتی ہیں۔ جو ادھر جاتا ہے نا، زیارت کر کے آتا ہے، وہ کہتے ہیں واہ اب مزہ آ گیا ہے۔ 1000 حج کا عام مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ آپ لوگ تو ایک حج کر رہے ہو، اور دیکھو ہم نے 1000 حج کا ثواب حاصل کر لیا، بلکہ 1,00,000 حج کا کتنا ثواب ہے ہمیں، دیکھو ہم تم سے آگے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ آپ لوگ ایک مزار کی زیارت کر رہے ہیں، اور جو شخص ایک حج کر رہا ہے نا، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے۔ اللہ نے کعبہ کی کتنی اہمیت بیان کی ہے قرآن میں، مکہ کی، جس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے، قرآن کے مطابق جو شخص فوت ہو چکا ہے وہ نہیں سنتا، کسی کی بھی نہیں سنتا، اس کو آواز ہی نہیں آتی۔
بلکہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ، آیت اب کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کو کب اٹھایا جائے گا، مطلب بالکل ختم، اس کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہو ہم ادھر جائیں گے اور ہماری حاجات پوری ہوں گی ہیں۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں امام رضا کے اس پہ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی حاجات، جس کے بچے نہیں ہیں وہ بچے مانگنے جاتا ہے، جس کی نوکری یا بزنس نہیں ہے یا تھوڑا بزنس میں نقصان ہو رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے ہیں۔ کوئی کسی خاتون لڑکی کو پسند کرتا ہے ہیں، وہ بھی اپنی خواہشات پوری کرنے جا رہا ہے کہ میں ادھر دعا کروں گا قبول ہو جائے گی۔ اور ان کی روایات میں بھی ہے کہ جو ادھر دعا مانگتا قبول ہوتی ہے۔ اندازہ کریں 26 نمبر روایات کے مطابق امام رضا کی زیارت امام حسین کی زیارت سے بھی افضل ہے جی۔ علی بن مہریار کہتے ہیں کہ میں نے امام تقی سے پوچھا امام علی رضا کی زیارت افضل ہے یا امام حسین کی؟ امام تقی نے کہا میرے والد کی زیارت افضل ہے، کیونکہ ابو عبداللہ حسین کی زیارت تمام لوگ کرتے ہیں اور میرے والد کی زیارت شیعوں میں سے خاص افراد ہی کرتے ہیں۔ دیکھا، امام رضا کی زیارت امام حسین سے بھی افضل ہے، حالانکہ امام حسین صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھا ایک نہیں کئی دفعہ دیکھا، اب صحابی کی زیارت سے بھی افضل ہوگی۔ اندازہ کر لیں آپ، عمرہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں۔ کعبہ جو مرکز ہے ہم مسلمانوں کا، ہمارا قبلہ ہے، ہماری ڈائریکشن ہے، ہم ادھر مڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں کہ جو ادھر جائے گا اس کو حج سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ تو پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شیعہ حضرات کی بہت کم تعداد ہوتی ہے حج میں۔ کیوں؟ شیعہ لوگ بہت کم حج کرتے ہیں، انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، کچھ 100 یا کچھ 1000 کر دو۔ دوسری طرف ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کیا کرنا یار ادھر حج کر کے، حج سے زیادہ ثواب تو ہمیں ادھر ہے، امام رضا کی قبر پہ زیارت کریں گے 1000 سے زیادہ ثواب مل جائے گا، اللہ خیر صلی اللہ۔ میں تمام اہل تشیع جو پڑھے لکھے ہیں، جو ذاکروں کو نہیں سنتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا ان تمام روایات سے باہر نکلیں، اللہ کی کتاب کو تھام لیں، قرآن کو تھام لیں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سوچو، حج کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کر دیا، باقاعدہ پوری صورت اتاری، اگر ایک ایسا عمل ہے کہ کسی جگہ پہ زیارت کرنے کا ثواب حج سے بھی زیادہ ہے تو اللہ پاک ذکر نہ کرتا؟ یعنی اللہ نے چھوٹی چیز کا تو ذکر کر دیا اور بڑی والی چیز کو چھوڑ دیا۔ سوچو، میں جتنے بھی شیعہ پڑھے لکھے ہیں ان سے مخاطب ہوں، سوچنا ضرور۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔